اچھی اور تم ضروری تھے ضرورت نہیں، اور ہم ضرورت تھے ضروری نہیں۔ زندگی کے اس سفر میں بہت ساری باتیں ہمیں خود بھی سمجھ نہیں آتی، جیسے کہ کون کتنا ضروری ہے اور ہم کتنے ضروری ہیں کسی کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری دل کی باتیں آپ کے دل میں رہ جاتی ہیں، زبان پر آتی ہی نہیں، کیونکہ آپ کو یہ ادراک نہیں ہوتا کہ آپ کون کس کے لیے کہاں پر ضروری ہے، آپ کس کے لیے کتنے ضروری ہیں اور کون آپ کے لیے کتنا ضروری ہے۔ ضرورت اور ضروری ہونے کا تعین جیسے ہی انسان کرتا ہے، ویسے ہی بہت سارے لوگوں کے سلسلے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ زندگی کے سفر میں آپ کے ساتھ آخری سانس تک چلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور جن کو چلنا ہوتا ہے وہ چلتے بھی ہیں۔ جن کو چھوڑنا ہو وہ آغاز میں ہی چھوڑ جاتے ہیں، بہت دور تک چلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمیں خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ سارے سلسلے کیا ہیں، ہم کس کے لیے ضروری ہیں اور کون ہمارے لیے ضروری ہے، کون ہماری ضرورت ہے اور ہم کس کی ضرورت ہے، یہ پتہ نہیں چلتا۔ ضرورت بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے آپ کو پیاس لگی ہو اور پانی کا گلاس آپ کے سامنے ہو، اگر آپ کے لیے وہ ضروری ہے تو یقیناً آپ اس کو بچا کے رکھیں گے، اور اگر آپ کی ضرورت ہے تو آپ ایک ہی سانس میں پانی کا گلاس ختم کر کے رکھ دیں گے۔ تو ضروری رفاقتیں جو ہوتی ہیں وہ آخر تک چلتی ہیں، اور جو ضرورتی رفاقتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ عارضی رہتی ہیں۔ اب چونکہ سمجھ نہیں آتی انسان، نہ ہی انسان کو پتہ چلتا ہے، سو ہم چلنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، اور جب کسی کے واسطے ہم خود کو ضروری سمجھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری گفتگو، ہمارا انداز بیاں اور ہمارے الفاظ کچھ یوں ہوتے ہیں کہ میری زمین پر جو چاندنی ہے وہ سب تیری ہے، میری زمین پر جو چاندنی ہے وہ سب تیری ہے، میرے فلک پر جو دلکشی ہے وہ سب تیری ہے، جو تتلیوں کے پروں پہ لکھے ہیں خط میرے ہیں، یہ جگنوں میں جو روشنی ہے وہ سب تیری ہے، اور جو شب پہ چھائی خاموشیاں ہیں وہ سب میری ہیں، سحر میں جتنی بھی نغمہ کی ہے وہ سب تیری ہے، جو تیرے منظر میں اور منظر ہیں وہ سب میرے ہیں، جو تیرے منظر میں اور منظر ہیں سب میرے ہیں، جو میرے سینے میں شاعری ہے وہ سب تیری ہے، اور جو تیری مٹھی میں خوشبوئیں ہیں وہ سب میری ہیں، جو تیری مٹھی میں خوشبوئیں ہیں وہ سب میری ہیں، جو میری آنکھوں میں روشنی ہے وہ سب